أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل عہد شکن قوم تھی، اللہ سے کیے وعدوں کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ وعدے وفا کرنا ان کی طبیعت اور سرشت میں تھا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل یہود کی طرف سے خدا تعالی کی عہد شکنیوں کا، وعدے توڑنوں کا بہت سے مقامات پر تذکرہ ہے۔ آج کی تلاوت کی گئی آیات میں بھی ایسی ہی ان کی عہد شکنیوں کا ذکر ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں انہیں فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دی گئی، مصر کی حکومت دی گئی۔ دوسری طرف مستقل طور پر انہیں مستقل وطن شام، جہاں عمالقہ کا قبضہ تھا، ترغیب جہاد دی گئی کہ آگے بڑھیں اور شام سے عمالقہ کا قبضہ چھڑوائیں۔ مگر بنی اسرائیل اپنی بزدلی، اللہ کی نافرمانی، خدا کے وعدوں پر یقین کی کمزوری کے نتیجہ میں جہاد کے لیے آگے نہ بڑھے، پیچھے ہٹتے رہے۔ فرما وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اللہ نے تمہارے درمیان کیسے کیسے جلیل القدر پیغمبر بھیجے ہیں۔ سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف، سیدنا موسیٰ، ہارون علیہم السلام۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہیں حکومت دی، بادشاہت دی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں سوچو۔ اللہ نے تمہیں فرعون کو غرق کرنے کے بعد زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اے قوم، میرے لوگو، ارض مقدسہ شام میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بس یہ ہے لا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹھ مت پھیرنا، فتنقلبوا خاسرین، اگر جہاد سے بھاگے، اللہ کے حکم سے منہ موڑا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں، انبیاء کا آنا بتایا، فرعون کے بعد اس کے تخت کا ملنا بتایا،
پھر واضح خوشخبری دی کہ ارض مقدسہ کی طرف بڑھو، فتح تمہارا مقدر ہے۔ لیکن یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے، رستے میں پڑاؤ کے دوران اطلاع ملی کہ عمالقہ قوم جو شام پر قابض ہے بڑی طاقت والی ہے، بڑی شوکت والی ہے، تو یہ رستے میں ہی بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ ہم تک اطلاع پہنچی کہ شام کے اندر بڑی سرکش قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو ان زوراور لوگوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، یہاں تک وہ نکلے پھر ہم داخل ہوں۔ آپ دعا کرے کوئی معجزہ ظاہر ہو، دشمن وہاں سے نکلے اور ہم ارض مقدس پر قبضہ کریں۔ فرما اللہ سے کیا عہد توڑا کہ پابند رہیں گے، پیغمبر کی بات مانیں گے، پھر جب وقت آیا پیغمبر کی نصیحتیں، اللہ سے کیے وعدے سب بھول گئے اور بزدل بن کر بیٹھ گئے۔ یہ سارا نتیجہ تھا ان کے یقین کی کمزوری کا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صاف طور پر کہہ دیا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی، ارض مقدسہ اب تمہاری ہوئی۔ فرعون کی تباہی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے تھے، باوجود اس کے یقین ہی نہیں تھا، خیال کیا کہ وہاں تو بڑے سرکش لوگ ہیں، ہم جائیں گے تو ہمیں وہ مار دیں گے، گرا لیں گے۔ اللہ کی قدرت پر، اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا تو بے سر و سامانی میں بھی آگے بڑھتے اور ٹکرا جاتے۔ بدر میں کیا ہوا؟ 313 نہتے تھے، پیدل، جنگجو بھی نہیں، خالی ہاتھ، 1000 جنگجوؤں مسلح اور سواروں سے لڑ گئے۔ اللہ جل شانہ نے پھر بدر والوں پر کیسی نصرتیں نازل فرمائیں اور بدر والوں کے کیسے فضائل بیان کیے گئے۔ یہاں حال یہ ہے کہ صاف کہہ دیا کتب اللہ لکم، اللہ نے فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی، پھر پاؤں اٹھانے کی ہمت نہیں، کمزوری دکھا رہے، اصل میں کمزوری یقین کی کمزوری تھی۔ آج ہم بھی اللہ جل شانہ کی صفات، اس کی قدرتوں پر یقین کی کمزوری کا شکار ہیں تو پریشان ہیں، ورنہ اللہ پر یقین ہو کہ رزق اسی نے دینا، صحت اسی کے پاس، پریشانیوں دکھوں سے وہی رب نکالے گا۔ جتنا جتنا یقین بڑھتا جائے گا اتنا اتنا اطمینان بڑھتا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پاک پر اور اپنی مبارک صفات پر یقین کی دولت نصیب فرمائے۔